بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء قائد الغر المهجلين وعلى آله الطيبين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات محبت نال درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. مل کے درود شریف پڑھ لو سارے حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اسے محبت نال ایک باری پھر کہہ لو سبحان اللہ. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں. آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں. جڑے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو مل کے. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں. شانی
نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا کا، ثانی نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سا، پڑھ لو مل کے، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ، مصطفیٰ آپ کے حضرت صاحب کہتے پھیرے پڑھو ذرا، پڑھ لو نال مل کے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اس لیے اسی یہ محفلہ کروا کے دسنے ہیں جنہوں نہیں پتا، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں، ثانی نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا کا، ملاتا اصل شرک نو جڑوں کٹ کے رکھ دیندہ ہے باہر، کہ خدا ہے جڑا پیدا ہون تو پاک ہے، سرکار 12 دی صبح سیدہ دی گود دی تشریف لے کے آئے، حضرت امام بصیری کہہ دیں ابن اللہ نہیں کہنا حضور نو، اللہ دا پتر تے خدا نہیں کہنا، جتھے تک بیان کر سکتی عظمت مصطفیٰ بیان کر، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماندے نے حضور دی نعت عظمت اور شان مدحج انتہا پتہ کیے، فرماندے نے بندہ عاجزی اختیار کر جائے، حضور دی شان بیان کردہ کردہ حق نہیں ادا کر سکتا، ایک گل کہے کہ مولا میرا وس نہیں، اے جملے قبول کر لے تو ہی شانہ بیان کر سکتا ہے، ثانی نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، اللہ محفلان دا پتہ لگ جائے گا، درود دا مول پہ جائے گا، کدوں شاعر کہندا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر کی ہونا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں،
اللہ رب ذوالجلال دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس دے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس اور بابرکت محفل پاک کے میری اور تہاڈی حاضری اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ کوئی شاڑے آن نال اس محفل نو چار چاند نہیں لگ جان گے، کیونکہ حضور دے ذکر دی محفل ہے، اے دے آن نال ساڑے ہی بخت سور جان گے۔ پیر طریقت رابر شریعت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر برہان الحق ہاشمی صاحب آپ جلوہ فروز نے عرصہ دراز تو اس جامع مسجد دے اندر دین متین دی خدمت مصروف نے۔ علماء کرام تشریف فرمان حضرت علامہ مولانا قاری انوار الحسن اتاری صاحب آپ حضرات بزرگ کثیر تعداد نوجوان بزرگ تشریف فرماؤ، سب دا آنا باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل شاڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ اے نبی پاک دے ذکر پاک دی پاک بزم ہے، روزانہ ماشاءاللہ خوش نصیب ہو تسی اے روز سجدی ملا ناغا اے دے شمولیت کر دے ہو، یقیناً برکات حاصل کر دیں۔ معاونین محبین جڑے اس محفل سجان دیں جس لحاظ نالوی اللہ تعالیٰ شب دے رزق برکات دا نزول فرمائے۔ گرامی کے حضرات حضور دا ملاد میں اپنے وقت رہنے آیا، آپ دے سامنے میرے ذمہ موضوع ہے بیان کرنا ہے۔ تسی روزانہ آندے ہو کسی گل نہ لاندے ہو، ایویں نہیں آندے لنگر ہر گھر وچ پکدا ہے۔ اس دور مہنگائی دے دور وچ بھی ہر بندہ لنگر کھا کے سوندا ہے۔ حضور دے ذکر دی محفل وچ روزانہ آندے ہو کسی گل نہ لاندے ہو، ایویں نہیں آندے۔ اس کے گزرے دور اندر جدوں بندیاں نوں موبائل تو ویل نہیں، رات 1 بجے تک تاش کٹ دین، لڈو کھیل دین، سیاسی گفتگو کر دیں، وقت ضائع کر دیں۔ کڈے چنگے بندے ہو، صبح نماز بھی جماعت نال پڑھ دے ہو تے اللہ دے حبیب دا ذکر بھی سن دے ہو۔ کسے گال نہ لاندے ہو۔ حضرت امام باقر دی بارگاہ ایک بندہ 5-7 وار لے کے آ گیا، 7 وار ہی سامنے رکھ دیتے۔ سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں، گفتگو جو میں کر رہی ہوں ذمہ دار بھی میں۔ 7 وار سامنے لے آ کے رکھے، کہنے لگا امام باقر ہیں، امام زین العابدین دا پتر ہیں، امام حسین دا پوتر ہیں، دسو انہاں 7 واراں تہاڈے نانا جی نبی پاک دے کتنے نے؟ انہوں سمجھ لگی آکھو سبحان اللہ۔ تقریر میں ہی کرنی ہے، بات تھوڑی دیر تسی سبحان اللہ کہنا ہے، ذرا محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ 7 وار سامنے رکھے، اللہ کہا جی دسو انہاں 7 واراں تہاڈے نانا جی دے کتنے؟ امام باقر مسکرا پہ فرمایا کیڑا کام ہے یہ، کیڑا کام ہے؟ حضور دے خاندان دے ایک فرد دی عظمت دیکھنا، اللہ کتنا مقام عطا کیتا ہے۔ فرمایا درود پڑھن لگ جاؤ، سارے درود پڑھنا شروع کیتا۔ انہاں 7 واراں چو 4 منہ مبارکہ اپنی جگہ تے کھلو گے، تیاں جی جھومنا شروع کر دیتا۔ 3 مردہ حالت اچ پہرے، حضرت امام باقر نے تنلاں نو چکیا تے سائڈ تے کر دیتا۔ فرمایا 3 کسے دنیا دار دن، اے 4 میرے نانے دن۔ انہاں کہا جی کیا دلیل ہے؟ فرمایا ویکھیا نہیں جدوں نانے دا ذکر آیا تے نانے والے جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ بے ایمان بندے دا کی واسطہ ہے؟ ذکر رسول دے نال چنڈیوں نے لانی ہے جنہوں چاہ چڑھے ہے، لائٹنگوں نے کرنی ہے جنہوں چاہ چڑھے ہے، لنگروں نے تقسیم کر لیں جیدہ رسول آیا ہے، نبی پاک دی آمد تے نعرے اس نے مارنے جیدہ سینہ ٹھرے ہے۔ تسی آئے ہو، اے محبت دی دلیل ہے، زبان نہ چلا بھئی ذکر رسول دے خلاف اسیوں نہ لوگاں نو دعوت فکر پیش کرنے ہاں۔ زبان خلاف چلے تے کتیاں دی لڑائی دے خلاف چلے، کبوتراں دی اڈار دے خلاف
خلاف چلے، زبان خلاف چلے، بے حیائی دے خلاف چلے، جھوٹ چگلی غیبت فراڈ دے خلاف چلے، شراب دے خلاف چلے، ذکر رسول دے خلاف زبان نہ چلا بھئی۔ اے او ذکر ہے جڑا کسے پیر دا محتاج نہیں، کسے مالوی دا محتاج نہیں، ناسی اس نو بلند کر سکنے یا اللہ خود فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ انسان دی کیا حیثیت ہے جتھے رب ظلم جدل خود اعلان کرے کہ سونے آساں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ جس محبوب دا ذکر اللہ رب ذوالجلال خود بلند کرے، اسی اس محبوب دا ذکر کی بلند کرنا ہے۔ اسی تے اپنے بختاں تے ناز کرنے ہاں، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک کر کے اپنے مقدرہ تے ناز کرنے ہاں۔ اے پاک ذکر ساڑھے حصے دے اندر آئے، عظمتاں والا ذکر، برکتاں والا ذکر، رحمت والا نبی ساڑھے حصے دے اندر آئے۔ جڑی میں آئے سورہ انفال دی تلاوت کرن لشرب حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماندا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سونیا جب تک تو موجود ہے میرا مکے دیاں مشرکان دے اوپر بھی عذاب نازل نہیں کراں گا، میں انہاں تے بھی عذاب نازل نہیں کراں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں دا نزول کو جس طرح ہے کہ مکے دیاں مشرکان دعا منگی کہ یا اللہ اگر قرآن سچی کتاب ہے تے اے تیرا سچا رسول ہے محبوب علیہ السلام تے ساڑھے تے پتھر برسا۔ اللہ فرمایا محبوب انہوں اپنے منہ موت منگن لگ گئے تے میں انہاں نو غرق ادوں تک نہیں کرنا جب تک تو انہاں دے وچ موجود ہے، میں انہاں تے عذاب ادوں تک نہیں نازل کرنا جب تک تو وچ موجود ہے۔ کون نے؟ جڑے توحید دے منکر نے، مشرکین مکہ۔ تفسیر قرطبی امام محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی چوتھی جلد ایسے آیت دیتات فرماندے کہ جدوں حضور نے مکہ چھڑیا، سرکار ہجرت کر کے مدینے آگے، ہون مکے دے مشرک حضور دے وجود دیاں برکتاں تو محروم ہو گئے۔ سرکار مدینے آگے 2 سال بعد بدر دا میدان لگیا، مکے دے وڈے وڈے کافر مارے گئے، ابو جہل بھی مارے گئے۔ فرماندے نے سرکار اگر مکے دیاں مشرکاں چ رہن انہاں لئی رحمت بن جاندے نے، غلاماں نو فیض کیوں نہیں ملے گا؟ عزیزہ حضور دے غلاماں سانو سرکار دی رحمت دا فیض کیوں نہیں ملے گا؟ اے فیض تا جبریل امین نو بھی ملے ہے۔ سیرت النبی دے اندر دیوبندی عالم لکھ دیں ایک دن نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، فرمایا جبریل کیا تینوں میری رحمت دا فیض ملے ہے؟ حضرت جبریل عرض کر دیں جی حضور میں نو تواڈی رحمت دا فیض ملے ہے، تواڈے آن تو پہلے میں ڈردا رہندا سی کی بنے گا کی بنے گا، پر سونیا جدو اللہ نے قرآن دے اندر تواڈی پاک رحمت دا ذکر کیتا ہے، ہن جبریل نو تسلیاں مل گئیاں، تواڈی رحمت دا فیض مینوں بھی ملیا ہے۔ ایتھے دا فیض جبریل بھی حاصل پیا کردا ہے، ہر بندہ اپنے علم دے مطابق گل کردا ہے۔ ہن جبریل دے علم دے مطابق علم دے متعلق کی خیال ہے، کل کتاباں دا عالم، کل کتاباں دا حافظ، کل نبیاں دا زمانہ دیکھیا، کل رسولاں دا زور دیکھیا، نشر الطیب اندر علامہ تھانوی لکھی ہے۔ جبریل آکے کہندا سونے میں رب دی کائنات چھان ماری ہے، مینوں انہاں کائنات دے اندر ستے زمیناں تے ستے آسماناں دے اندر رب دی کائنات اندر تیرے جیا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اسی کہہ لیا سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں۔ مل کے سارے پڑھ لو سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا محبت نال سارے پڑھ لو سونے محمد ورگا حسن و جمال اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں۔ مل کے سارے پڑھو۔ صبح صبح دے وقت ساڑھے
تھوڑے لیے ذرا آواز کرنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑے تو ماشاءاللہ گلے ٹھیک نے، ذرا سارے مل کے پڑھ لو۔ سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا، حسن و جمال، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، روندے گا ساون والا، روندے گا ساون والا، اجڑے و ساون والا، مائی گلی ماندیو پاک جگاون والا، ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، ایڈیاں شاناں والا، پڑھو سارے مل کے، ایڈیاں شاناں والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اللہ نے عظمت عطا کی دیاں اپنے محبوب علیہ السلام نو، ایتھے تا جبریل بھی فیض حاصل کر رہے ہیں، نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک رحمت دا تیرے میرے لئی بھی دعاواں منگیاں، ایک گھر رحمت دی کر کے ذکر میلاد شروع کرنا، اے بھی بات دیو بندی عالم لکھ دے، ایک دن رسول الملائکہ حضرت جبریل امین نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے، آج جبریل دے چہرے دے اوپر خوف دے اثرات نے، بعض بندے کہندے ہیں جبریل حضور دا استاد ہے، سید عبدالعزیز دباغ بہت بڑے محدث گزرے، اللہ دے کامل ولی بھی، آپ فرماندے ہیں کدی کدی جبریل نو کام کوئی بھی نہیں سی ہوندا، صرف حضور دے پاک چہرے دی زیارت لئی آ جایا کرتا ہے۔ یہ ایک دو بندے سبحان اللہ نہیں کہندے پہ پانیاں پاؤنا نو پلانا ہے، اجے مینوں لوڑ کوئی نہیں، ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ علامہ لیاقت صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے بزرگ نے، اگر آسانیت کے آ جاؤ نہیں تو ماشاءاللہ انہاں دا آنا ہی باعث برکت ہے، محبت نال ذرا کہہ لو سبحان اللہ۔ سید عبدالعزیز دباغ فرماندے نے کدی کدی کام کوئی بھی نہیں سی ہوندا، تے پھر ایڈا بڑا بندہ گل کرے تو کوئی دلیل بھی دیندے نے، فرماندے نے حدیث جبریل اس بات دی دلیل ہے، جبریل پیغام لین کے نہیں آیا، فیض لین لی آیا ہے۔ حضور دی بارگاہ دے وچوں جبریل امین آئے، حضور دی بارگاہ دے اندر نبی پاک دی بارگاہ چہرے تے خوف دے اثرات نے، کی گل ہے جبریل سرکار پوچھیا حضور میں اج دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، اے اس دے اثرات نے خوف ہے جڑا تسی محسوس پہ کر دیو میرے چہرے اوپر، نبی پاک نے فرمایا بیان کر، جبریل کی دیکھ کے آئے، حضور 7 درجے ویکھن میں دوزخ دے جنہاں اندر گناہگاراں تے عذاب ہو رہی ہے، 7ویں درجے دے اندر منافقان دے اوپر عذاب ہو رہی ہے، 6ویں درجے دے اندر مشرکان دے اوپر عذاب ہو رہی ہے، 5ویں درجے دے اندر چاند سورج دی پوجا کرن والیاں تے عذاب، 4تھے درجے دے اندر اگ پوجن والے مجوسیاں اوپر عذاب، سونیاں 3جے درجے دے اندر یہودیاں دے اوپر عذاب، 2سرے درجے دے اندر عیسائیاں تے عذاب ہو رہی ہے، رہ گیا ہے بیان کرن اندر آخری درجہ، اتوں پہلا درجہ، جبریل نے نگاہاں جھکا لیاں، خاموش ہو گئے، فرمایا جبریل بولدا کیوں نہیں، سونیا پہلے درجے دے اندر تہاڈی امت دے گناہگاراں تے عذاب پیا ہوندا ویکھیا ہے، اتنی گل کر کے حضرت جبریل تا چلے گئے، ماذا غالیاں اکھاں اندر آنسوان دی جھڑی لگ گئی، سرکار زارو قطار رون لگے، نبی پاک روندیاں روندیاں حجرہ پاک اندر چلے گئے، جویں کتاب اندر لکھی ہے میں دکھانا پڑھانی دوسری جماعت دا علامہ لکھ دے، سرکار نماز لئی باہر آندے نے، روندیاں روندیاں آکے نماز ادا کر دیں، پھر حجرہ پاک اندر چلے جان دیں، ایک دن گزرے آؤ ایشے کفیت اندر، دوسرا دن آیا ایشے طرح روندیاں وقت پیا گزر دے، تیسرا دن آیا، آج صحاب بھی پریشان ہو گئے، کی گلے سرکار ساڑھے اندر تشریف فرما نہیں ہوندے، واضح نصیحت دیاں گلاں 2 دن تو رک گئیاں،
آج تیسرا دن ہے صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ افضل الصحابہ بالتحقیق بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر دے گرد جماوے تسی گل کرو سرکار نال سونے کی گل لے ساڑھے کلوں کوئی غلطی تا نہیں ہو گئی 3 دن ہو گئے لے اندر حجرہ پاک جو رون دیاں آوازہ یانیاں پیاں جاؤ پیارے صدیق تسی غاران دے ساتھی ہو ہجرت دے ساتھی ہو کیونکہ صدیق اکبر دا مرتبہ تمام اصحاب جان دے سن اسی سارے خلفاء نو من لیا کمینہ یہ بندہ جڑا تکڑیاں چکی اصحاب اولاد نو تول دے اسی دا اعلان کر لیا جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لئین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لئین تے نہیں آیا او جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشرج دین تے نہیں آیا راز شاعر کہندہ جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشرج دین تے نہیں آیا او اے صدیق دا سچ مشکوک جے پھر سچ زمین تے نہیں آیا جاؤ پیارے صدیق جا کے گال کرو جناب صدیق اکبر آئے حجرہ رسول دے دروازے تے دستک دی تھی یہ جملے کتاب اللہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر میرے لائق حکم ہوئے نہ جواب ملیا نہ کوئی گل سرکار کی تھی نہ دروازہ کھلا روندے روندے واپس آئے اگوں حضرت عمر کڑے فرمایا عمر تسی چلے جاؤ دروازہ نہیں کھلا عمر تینوں اللہ کلوں مانگ کے لے آئے ہو سکتا ہے تیری جان نل دروازہ کھل جائے حضرت عمر آئے آکے نہ جملیاں نالوی دستک بھی دیں دیں فرمانے لبیک یا رسول اللہ سونیا غلام حاضر ہے جواب نہیں ملیا دروازہ بھی نہیں کھلیا روندے واپس آئے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا سلمان تسی چلے جاؤ تو سانو سرکار فرمایا ہے کہ سلمان میری اہل بیت اندر داخل ہے حضرت سلمان آئے دروازہ نہیں کھلاؤ اے بھی روندے روندے واپس آئے انہاں مولا علی دی بارگاہ دے اندر کی تھی تسی اخی رسول ہو داماد رسول ہو جاؤ ہو سکتا ہے تواڈے جان نال دروازہ کھل جائے مولا علی فرمایا جلیل القدر صاحب گیل دروازہ نہیں کھلا میں جاننا ہے دروازہ کنج کھلے گا کلیاں نہیں جاواں گا اگر کلیاں چلے گیا تے دروازہ صدیق اکبر لئی کھل جانا سی حضرت عمر لئی کھل جانا سی میں نو پتہ ہے میرے جان لڑوی بوا نہیں کھلے گا ایک کوئی طریقہ ہے رسول خدا تھیاں نل بڑا پیار کر دین بیٹیاں نل بڑی محبت کر دین میں گھر جانا سیدہ زہرہ بطول لے کے آنا میں نو پتہ ہے جدوں او آن گیاں دروازہ کھل جائے گا اے میلاد دا پیغام ہے حضور تھیاں نل پیار کیتا بہنا نل محبت کی تھی آج حق تھیاں دا کھا جائے کہے کہ میرے تو وڈا نمازی کوئی نہیں حق بہنا دا کھا جائے کہے کہ معاشرے دے اندر میرے تو وڈا منصف اور کوئی نہیں کچھ نہیں نمازاں کرنگیاں عبادتاں تے ریاضتاں اے زہد و تقوار عبادت ہوتے کچھ نہیں کرے گی اگر تھیاں دا حق کھا گیاں اگر بہنا دے حق تے قابض ہو گیاں کچھ نہیں کرنگیاں سن میرے رسول دی تعلیم مولا علی جان دے لے اے بوائی کوئی طریقے لل کھلے گا جدوں سیدہ زہرہ بطول آن گیاں پتہ نہیں اس قوم نو کی بن گیا ہے کہ میاں والی دے اندر صفاق باپ نے اپنی معصوم بچی نو فیر مارے یا نہیں مارے آج بھی جیل دیاں سلاخاں دے اندر بند ہے میں پڑھے اخباران دے اندر ایک ظالم نے معصوم بچی دا گلا کٹیا 2 سال بھی نہیں ہوئے اس گل نو میں پڑھے اخبار اندر کراچی دے اندر ایک ظالم نے اپنی معصوم بچی دا گلا کٹیا ایک اور ظالم نے چل دی نیر اندر اپنی معصوم بچی نو سڑ دیتا او ظالمو اے دھیاں ظلم لئی نہیں اللہ دی رحمت بن کے آنیاں اسی ملاد منا کے دسنے میرے رسول نے آ کے دھیاں نال بھی پیار کیتا ہے تے بہنا نال بھی محبت کیتی ہے
مولا علی شیر خدا گھر چلے گئے، فرماندے جا کے اگے کی منظر ہے، سیدہ زہرا بطول پہلے ہی پیاں روندیاں نے، دھیاں دا بابا نال بڑا خاص تعلق ہوندا ہے، خبراں لگ گئیاں سن کہ اج 3 دن ہو گئے نبی پاک روئی جا رہے ہیں، آنسو بہائی جا رہے ہیں، جڑا جگر دا ٹکڑا ہے جدے متعلق فرمایا ہے فاطمہ بدعت منی، حضور رون تے زہرا بطول نہ رون، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ فرمایا سیدہ تانوں پہلے ہی علم ہے کہ سرکار روندے پین، آؤ ذرا برقع پہنو نال چلو حجرہ رسول دے دروازے دے، دروازہ نہیں پیا کھلدا، آندیاں لا کے دستک دیندیاں، تیری بیٹی تیرے لئی رحمت، میری بیٹی میرے واسطے رحمت، اے دستک دین والی کون ہے؟ سیدہ زہرا بطول، اے اس نبی لئی رحمت ہے جڑی ہستی پوری کائنات لئی رحمت بن کے آئی ہے۔ دروازے دے اوپر آکے دستک دیتی، نبی پاک دے دھیاں نال بڑا پیار کر دے سن، دھیاں نال بڑی محبت کر دے سن، جدوں دروازے تے دستک دے کے فرمایا ابو جان بطول آئیے، زہرا آئیے، تے دھیاں والے بندے سمجھ دل سینے نال تا پتر بھی لگدا ہے، لیکن اللہ نے جو بیٹیاں دی محبت اندر اثر رکھیا ہے او پتران دی محبت اندر لذت نہیں، اے دروازے تے دستک ہوئی ہے، حضور نے روندیاں روندیاں دروازہ کھولیا تے اپنی بیٹی نو سینے نال لا لیا ہے۔ ابو جان کی گل کیوں روئی جا رہے ہو؟ فرمایا جبریل نے آ کے دسیا ہے کیا منظر دوزخ دا دیکھیا، میں امت دے غم اندر رون لگ گیا، پھر سار سجدے چ رکھیا، رونا شروع کر دیتا، سیدہ زہرا بطول نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ابو جان دا رونا ویکھیا نہیں جاندا، میرے باپ دی امت دی بخشش فرما۔ دیوبندی عالم لکھدا اللہ قرآن دا نزول فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا سر سجدے تو چک لے اسی اتنا عطا کران گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اتنا پیار کیتا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت نال، اس لیے اسی کہہ لیں کہ ہر چیز تو بڑھ کے حضور نے کہ امت نال پیار ہی بڑا کیتا، سیدھا کہہ لیں نہ رشتے ضروری لے نہ یار ضروری لے، نہ رشتے ضروری لے نہ یار ضروری لے، دل حشر لو بخشش لے سرکار ضروری لے۔ سارے مل کے پڑھ لو ماشاءاللہ، دوروں دوروں بندے میں دیکھ رہا، اور 95 تو اویس گجر صاحب بھی آئے بیٹھیں، ذرا مل کے سارے پڑھو لا رشتے ضروری لے لا یار، جدہ جدہ نظری ہے میرے نال مل کے پڑھو لا رشتے ضروری لے نا یار ضروری لے، دل حشر بخشش لے سرکار۔ یا اللہ جڑا محبت نال پڑھے ہو دیاں نسلہ چا حافظ قرآن نہ مکن، لا رشتے ضروری لے لا یار نے، لا رشتے ضروری لے لا یار، دل حشر بخشش لے سرکار۔ حبدار محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبراں وچ جیوندے نے، حبدار محمد دے قبراں وچ جیوندے نے، قبراں وچ جیون لے سرکار ضروری لے، قبراں وچ جیون لے سرکار۔
نبی پاک صاحب لالاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل اس علی سجانیاں کہ دعاویں بڑیاں منگیاں احسانات ہی بڑے رسول خدا دے اسی نیک بھی احسان دا حق ادا کر سکنے حضور نے اپنا میلاد اپنی پاک زبان جو خود بھی بیان کیتا ہے شفا شریف اندر علامہ قاضی یاد مالکی لکھے ہے حضور فرماندے نے فرمایا سیدہ حوا پاک تو لے کے سیدہ آمنہ پاک تک 500 بیویاں بڑھنیاں جنہاں دیاں جسمان اندر فرمایا میرا نور آیا ہے فرمایا 500 دیاں 500 عورتاں طیب طاہر پاک صاف لے آج دو کتاباں پڑھ کے علم دا مالیہ خولیہ آ جاندہ ہے والدین رسول دی ایمان تے بحث کر دے قرآن دی آیت پڑھی تے اپنی مرضی نال تفسیر کی تھی جویں دل آیا جدنو اپنا ہی کیمرہ اپنی بندے 4 کٹوٹرو سامنے بٹھا کے جو دل آیا کہہ دیتا کیڑا کوئی پچھن نالا ہے انج دے بندے آن دے پیچھے نہ لگ جائے ہو جنہاں جو بے ادبی دی بو آئے انہاں نال کوئی واسطہ نہیں جڑے گستاخ نے اصحاب رسول کمینہ یا بندہ جڑا روئے زمین تے فتنہ اور فساد برپا کردہ ہے او دے تو وڈا لانتی کائنات کوئی نہیں جڑا مسلمان نہ لڑا دے اسی لڑان آلے نہیں اسی امت نو جوڑن آلے اسی کہہ لیں محبت دیاں گلہ کریں میں تکڑیاں نہ ایتے چک انج دے مفسر نے انہاں تو بچ کے رہنا مثال دے دیا مولانا ابو نور بشیر صاحب کوٹلی رواران دے بہت بڑے عالم گزرے سیال کوٹ دے علاقے اس علاقے جانا ہوندہ رہندہ ہے مثال عقل مند بندے لی ہوندی ہے وہ انج دے مفسر علی مثال دیں دیں جن دے آج کل چھوٹا ہے وہ کہن دے نے کہ ایک بندہ باغ چواڑا آیا تے درخت دے اتے چڑھ گیا پھال چوری توڑ دا پہ ہے پیچھو مالی آ گیا مال نے کہا ہے تینو شرم نہیں آندی پرایا مال توڑنا ہے تے دن چٹے تے ان چور اتے چڑھے آیا درخت دے کہنے لگا مالیا ہوڑی بول قرآن نہیں پڑھیا تو مالی اگو مسکرایا انہوں نے کہا میں قرآن پڑھیا یا نہیں پڑھیا ہے گال بات دیئے حیرانگی میں نو اے ہے چور بھی قرآن دا درس دین لگ گئے تو جے پڑھ لیا ہے قرآن تے تو دس تو قرآن کی پڑھیا ہے میں تو سادہ بندہ نہیں پڑھ سکیا انہوں نے کہا مالیا جے قرآن میں جڑا پڑھیا سمجھیا ہوئے ہے قرآن دے 30 سپاریاں دا مطالعہ کریے تا اے پتہ چل دا ہے رب دی کائنات کوئی پتہ بھی ہو دے حکم تو بغیر نہیں ہلدا تے میں 2 من دا بندہ ایویں درخت اتے چڑھ آیا او مالی جڑا ولیاں نو منن والا سی تے ولیاں نو منن والے بندے مار چھیتی نہیں کھاندے محبت نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ آپ انج ہیں تھلڑے دے نال نہیں لیکن سبحان اللہ اونچی آکھو او مالی جڑا ہے نا بولے کہ ابھی تو جو کہنا ہے بھی قرآن دے 30 سپارے پڑھو تے کوئی پتہ بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہل رہا ہے گل پتہ چل دی ہے ہونا ہی میں تیری کیتی ہوئی تفسیر تیرنو ہی سمجھا لینا انہیں گٹیوں پھڑیا انہوں تھلے لا لیا لتر لا کے 5-7 دی دھانے دھرے کہنے لگا تیری کیتی تفسیر نال 110% میں نو اتفاق ہے یہ پتہ بھی ہو دے حکم تو بغیر نہیں ہل رہا تے لتر بھی ہو دے حکم نالی چلے ہے اس لئے آج کل بندے آگے نے ہنج دے مارکیٹ ہے جڑے اپنیاں مرضیاں کر دینا اپنی مرضی نہ کر یہ تھے مرضی یا اللہ دی چلے گی یا اللہ دے رسول دی چلے گی انہاں ہستیاں دے فیصلے جدو رسول اللہ کر کے حضور بیان کر رہے ہیں انہاں دی عظمتاں فرمایا میرا نور پاک صلباں جو پاک رحمان دی طرح منتقل اندہ آیا ہو میں مختصر کرنا چاہنا ہوں کیونکہ ذکر میلاد ہے گویا دریانوں کوزج بند کر کے آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا ہوں نبی پاک دا نور پاک حضرت عبد المطلب تو حضرت عبداللہ دی طرح منتقل ہویا ہو میں نہیں کہندہ تاریخ ابن کثیر اندر امام ابن کثیر لکھیا ہے بلاد عرب دی 100 عورت عام عورتانی صاحب علم عورتاں حضرت عبداللہ نو نکاح دی دعوت دیتی کیوں نہ دا علم دسدا سی اے جوان کوئی عام نہیں ہے نبیان دے سردار دا باپ بنے گا لیکن ہوتا کہ وہی جو منظور خدا ہوتا ہے نکاح سیدہ آمنہ بنت وہاب دے نال ہویا نکاح تو 3 ماہ بعد نبی پاک دے والد کریم مال تجارت لے کے ملک شام مل گئے واپسی تے مدینے دے قریب طبیعت ناساز ہوئی سسرال دے ہاں ٹھہرے اوتے بخار تیز ہویا ان دے باعث وصال ہو گیا میزار اوتے ہی بن گیا خبر مدینے تو مکے پہنچی حضرت عبد المطلب
بھی روندے رہندے سیدہ آمنہ پاک بھی روندیاں رہندیاں کیونکہ ایک شوہر جدا ہو گیا ہے ادھر پتر جدا ہو گیا ہے اس لیے حضرت عبد المطلب روندے ایک دن روندیاں غلاف کعبہ پکڑیا حضور دے دادا جان اللہ دی بارگاہ دی اندر کر دینے مولا آمنہ نو ایک پتر عطا کر دے تاکہ میں اپنے بیٹے عبداللہ دے ویڑے اندر جاواں فوت شدہ پتر عبداللہ دی نشانی نظر آ جائے میرے سینے ٹھنڈ پہ آ جائے گی غیب چوں آواز آندی عبد المطلب نہ رو تینوں رون دی لوڑ کوئی نہیں تو اپنا تے آمنہ دا سکون پیا منگ لائیں میں ایسا پتر عطا کرانگا جڑا پوری کائنات لئی رحمت بن کے آئے گا ادھر سیدہ پاک فرمانیاں نے اگے راتاں روندیاں گزر دیاں میں نے نہیں سی پتا کہ میں کسی امانت دی امین بننا لیاں کہہ دیاں نے ایک رات پریشانی دی عالم اندر اچانک آنکھ لگ گئی میں عالم خواب اندر کی دیکھ آئے ایک لمحے تے دراز کا دے بزرگ نظر آئے مسکرا کے کہنے آمنہ مبارک ہوئے بابا جی کس گل دی مبارک آمنہ اللہ تینوں پتر عطا کرے گا او سید الاولین والآخرین بن کے آئے گا وہ اپنے تو پہلے آندہ بھی سردار ہے تے اپنے تو بعد آلے آندہ بھی سردار ہے بابا جی کون تہاڈا نام کیے مسکرا کے فرمان دین میرا نام آدم علیہ السلام ہے اماں جی کہندیاں نے ہن راتاں دا عالم ہے میں اکھ لانیاں کدی کوئی ہستی آ کے کہندی ہے رحمت دا لقب پان والی ہستی تیری گود اندر آن والی ہے کدی کوئی بزرگ آ کے کہندے نے آمنہ تیری گود اندر وہ ہستی آئے گی جو خاتم النبیین بن کے آئے گا سید الانبیاء آنگے امام الانبیاء آنگے میں پوچھنی تسی کون کدی آواز آندی ہے میرا نام نوح نجی اللہ ہے کدی آواز آندی ہے میرا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے کدی آواز آندی ہے میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے کدی آواز آندی ہے میرا نام اسماعیل زبی اللہ ہے کدی آواز آندی ہے میرا نام عیسیٰ روح اللہ ہے اسی میلاد بیان کریے ہضم نہیں بندیانوں سرکار آئے نہیں اللہ نبیانوں بھیج کے خوشخبریاں بھی پیا دلاندہ تے میلاد بھی بیان پیا کروانا اماں جی فرمانیاں سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں لے اے راتاں دا عالم ہے اے راتاں دا عالم ہے میں اکھ لانیاں مینوں انبیاء کی زیارتاں کران دل جدوں دل چڑھدا ہے شبو دا ستارہ نمودار ہوندا ہے اپنے کولوں خوشبوئاں دے ہلے بھی محسوس کر لیاں اگر میرا پیر کسے پتھر تے آندا ہے پتھر ہوندا تے سخت دیئے پر میرا پیر آن دی برکت نال ریشم انگو نرم ہو جاندہ ہے اماں جی فرماندیاں لے میں تپے چلنیاں آسمان تو بدلا کے چھانکا لینے لے آقا الہات اندر ایسا کشے دا میلاد اتنی عظمت علی مائیں اتنی شان علی مائیں انہاں دی عظمت انبیاء بھی بیان کر دے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت فضا اندر اڑدا پہ آئے ایک عورت نے زمین تو دیکھیا تخت دیکھ کے کہن دیئے کٹیاں بختالی مائیں سلیمان پیغمبر دی جدے پتر دا تخت فضا اندر پہ اڑدا ہے اللہ دے نبی دیاں کنہ تک آواز پہنچی کیونکہ انبیاء دور و نزدیک تو سن دیں اللہ دی عطا کردہ توفیق نال مسکرا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت دی اتوں جڑا پرواز پیا کردہ ہے فضا اندر اتوں جواب دے کے فرمایا مائی میری ماں بھی عظمتاں والی ہے ایک گل سن لے میری ماں نالوں زیادہ مقام امام الانبیاء دی ماں سیدہ آمنہ دا ہے اتنی عظمتاں اتنی شاناں سیدہ کہن دیئے میں تو پہ چلنی بدل آکے چھان کر دیں کیونکہ آکے گھر وچھیا ملان دے اے رنگ لایا نور لے
آکھے گھر وچ آمنہ دے اے رنگ لایا نور لے مٹ گئی ظلم جدوں جلوہ دکھایا نور لے سیدہ کہندیاں نے مکے دا کوئی پرندہ میرا سر کراس نہیں کردا کوئی چپایا مینوں کنڈ کر کے نہیں چلدا فضا اندر اڈن والے پرندیاں نو شعور دی دولت نال کس نے نوازیا زمین تے چلن والے چپایا نو ادب دی دولت نال کس نے نوازیا اللہ کریم نے نوازیا ہے کہ فضا اندر اڈن والے پرندیو زمین تے چلن والے چپایو اڈن والے تسی سر کراس نہیں کرنا چلن والے کنڈ کر کے بھی نہیں چلنا اے عام خاتون نہیں اے امام الانبیاء دی ماں بننے والی ہے سیدہ پاک فرمانیاں ویلا گزردہ گیا شاٹ کر دیا فرمانیاں نے وہ خاص رات آ گئی 11 تے 12 دی درمیانی رات ایک کون آج رات آئے گی نا آج جمعرات ہے ایک اگلی جمعرات والی جڑی رات ہوئے گی یعنی جمعرات دا دن گزرے گا رات جمعہ دی ہوئے گی وہ پاک رات آ گئی 11 تے 12 دی درمیانی رات آ گئی انہاں راتاں دا منظر کی ہے شاعر بڑے سونے انداز نہ لکھدا ہے انجوی کتاباں بھی دس دیاں کہ نوری مخلوق مکان دا طواف کر رہی ہے سیدہ آمنہ دے پاک مکان دا رات کہندی ہے مولا تیرا نبی میرے وچ آئے دن کہندا ہے مولا تیرا نبی میرے وچ آئے قاضی سلیمان کہندا ہے اللہ نے کیسا انتخاب کیتا ہے 4 توتے دیاں گھڑیاں لے 5 تو تھلے دا وقت ہے بعض کہندے 4:22 منٹ نے 4 توتے دیاں گھڑیاں 5 تو نیچے دا ٹائم ہے ایک ایڑا ویلا ہے نبیاں دے ولیاں دے جاگن دا ویلا ہے انج کہہ لو داتا صاحب دے رون دا ویلا بابا فرید دے رب نال گلاں کرن دا ویلا سلطان العارفین دے درود پڑھن دا ویلا نبیاں دے رب نال گلاں کرن دا ویلا کیسا انتخاب کیتا ہے رات مکدی جا رہی ہے نور علی رات منظر کیے انوار دیاں برساتاں سن انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجے نو کہن دیاں راتاں سن جس رات دے تڑکے آئے نبی اس رات دیاں کیا باتاں سن ایک باری نال مل کے پڑھ لو انوار دیاں کاری انوار صاحب اچھی پڑھ لو انوار دیاں برساتاں سن انوار دیاں برسات انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجے نو کہن دیاں راتاں سن جس رات دے تڑکے آئے نبی اس رات دیاں کیا باتاں سن سیدہ کہہ دیا نے میں کلیاں اپنے مقام دے اندر علی حضور دی پھپھی حضرت صفیہ نہیں آئیاں فرمان دیا نے میں پریشان ہو گئی الخصائص القبرا دے اندر امام سیوطی لکھیا ہے یک دیوار پھٹی ہے 4 بیبیاں لمے تے دراز کدالیاں نمودار ہوئیاں جنہاں میں زندگی دے اندر پہلی مرتبہ وے گیا اماں جی کہندیاں نے میں کیا کون ہو کتھوں آئیاں ایک اگے وقت کے کہندی ہے میرا نا ہوا ہے دوسری پاک بی بی بول کے کہندی ہے میرا نا یاسیہ ہے تیسری بول کے کہندی ہے میرا نا مریم ہے چوتھی بی بی بول کے کہندی ہے میرا نا حاجرہ ہے چاروں بیبیاں کہندیاں اسی نالے نبیاں دیاں ماواں واں نالے نبیاں دیاں بیویاں واں آمنہ اج تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں
سیدہ پاک فرمانیاں پاک بیبیاں قریب تشریف فرما گئیاں ادھر صاحب ضیاء النبی لکھی ہے حضور دے دادا جان ستے نہیں پہ طواف کعبہ پہ کر دل یہ طواف کون کروا رہی ہے اللہ رب ذوالجلال پہ آ کروان ہے کیونکہ حکم ہو گیا جبریل 3 جھنڈے لے جا مولا 3 جھنڈیاں ننگی کراؤں فرمایا ایک بیت المقدس تے لگا دے ایک کعبے دی چھات تے لا دے تیسرا اس کچے مکان تے لا دے جتھی آج میرا حبیب آ رہی ہے جنت سجا کے دروازے کھول دے جہنم بجا کے دروازے بند کر دے جبریل آج کسے کر بچی پیدا نہ ہوئے بچی باعث رحمت اللہ بختالیاں نو دھیاں دا کر دے عظمتالے دھیاں دی قدر کر دے لیکن وہ دور جالی ایسی بچیاں نو زندہ دفن کر دیا کر دے دن فرمایا میں رب گوارا نہیں کرانگا رحمن دا لقب بانا لا رسول کسی معصوم جانتے ظلم ہوئے آج در پیدان پتری پیدان ابن کثیر لکھے آئے اس سال ہر پاسے پتری پیدائن عبدالغفور ہزاروی صاحب وزیر آباد والے فرمایا کر دے دن اسی لڈو ونڈیت اعتراض لنگر وڈیت اعتراض اللہ لڈو نہیں ونڈے پتر تقسیم کی تیلے یار دی آمن دی اوپر انتظام ہوندے پہل ادھر حضرتی عبدالمطلب تواف پہ کر دیں کعبے دا تواف پہ کر دیں آپ فرمانے لیں میں کی منظر دیکھے آئے کعبہ وجد اندر آگیا ہے دیوار کعبہ وجد اندر ہے بہت زمین تے پہ ڈگ دیں آواز آن دیئے ولید المصطفیٰ والمختار اللذی دنیا والے او ہستی آ گئی ہے جنہوں اللہ نے مختار بڑھا کے بھیجیا ہے سیدہ آمنہ پاک در کی بیان کر دیا ایک سلسلۃ اللہ حدیث صحیح اندر اہل حدیث کا مجدد لکھتا ہے الرحیق المختوم اندر مولوی شفیع الرحمان لکھی نشرتی بندر علامہ تھانوی حجت اللہ العالمین اندر امام نبہانی لکھی قصہ تے کہانیاں کوئی نہیں اقابرین نے کتاباں بھریاں پہیاں جن اندر روایت موجود ہے اما جی فرمانیاں نے خارج منی نور خارج منی نور میرے جسم چو نور نکلیا میں مکے وچ بیٹھی نے ملک شام دے محلات ویکھ لے سیدہ فرمانیاں نے جتوں سورج چڑھ دائے میں او تھام بھی ویکھ لئیے تے جتے جا کے سورج غروب ہوندہ ہے میں او تھام بھی ویکھ لئیے اسی ایک گلی روشن کریے اعتراض ایک محلہ روشن کریے اعتراض سرکار دی آمد تے گلی نہیں ایک محلہ نہیں فرمایا جتوں سورج چڑھ دائے میں او تھام بھی ویکھ لئیے جتے جا کے سورج غروب ہوندہ ہے میں او تھام بھی ویکھ لئیے منظر کیے پتھر پتھران مبارکاں درخت درختان مبارکاں پرندے پرندیان مبارکاں پہ دین لے کی کفیت کے سب تو جی شان والا تقریر دا آخری شعر ہے ایسے ذوق نل پڑھ لو سب تو جی شان والا اچھے رتبے پان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا آسیو شکر دے سجدے کرو سب نسیلے لان والا آ گیا سب نسیلے لان والا جھگیاں وچ وی دیوے بل پہ روشنی وے تان والا روشنی وے تان والا
انوار جمال مصطفیٰ امام المتکلمین امام نقی علی خان لکھ دیں کہ سوچیا سیدہ فرمانین سوچیا ناڑو کٹیے ناڑو کٹیا ہے، سوچیا تیل لگائیے تیل لگایا، کوئی پلیتی دی علیش نہیں۔ اماں جی کہیں پلیتی کیوں ہوئے تا پلیتا نو بھی پاک کرنا لی ہستی آ گئی ہے۔ جناب صدیق اکبر دی خلافت 2 واری آیا، حضرت عمر دے دور 10 واری تقریباً آیا، حضرت عثمان دے دور بھی اتنی واری، مولا علی دے دور بھی خلافت دے دور بھی کئی واری آیا، تیوں نہ کیوں نہیں میلاد منایا؟ میں کہے 2 سال تے کچھ ماں جناب صدیق اکبر مسلح تے نمازاں کرائیاں، انہاں 2 سالاں چ لنگر کنی واری کھادا ہے؟ مولوی صاحب یہ بھی کوئی گل یاد کرنے والی ہے، کی پتہ نہ کتنی والی کھانا مبارک نوش فرمایا ہے۔ میں کیا سن لے جناب صدیق لنگر تو بغیر تا زندہ رہ سکنے، ذکر رسول تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہاں دے متعلق پوچھ دے ہو جڑے سانپ ہی لیندے نے تا حضور دا نام لیندے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دا پیر سن ہو گیا، ایک ہے جی میں ساڑھا پیر سن ہوندہ ہے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے، وہ سن انجدہ ہو گیا جی میں کئی بندیاں دا پیر انجی سو جاندہ ہے، ہلدہ ہی نہیں، انہوں نے چھیڑیے بھی چونڈیاں بھی وڈیے تا پتہ نہیں لگدا، مرض ہے پیر سن ہو گیا۔ دسی ہے انہاں لوگاں کیویں حضور دا ذکر کرنا ہے تو کیویں نبی پاک دے تذکرے کرنے، قریب بہن نالے کیا جی دے نال تینوں سارے نالوں زیادہ پیارے ہو دا نام لے۔ آپ فرمان نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دے نام دا نعرہ ماریا دی برکت نال پیر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہن پوچھیا جائے کہ کتھے لکھیا ہے کیویں کرنا، انہاں تے مشکل آئے تے وہ نعرے مار دینے حضور دا نام لے کے، تے اسی کیوں نہ نعرہ ماریے، ساڈا عقیدہ ہے کہ جان بھی حضور دا صدقہ ہے۔ بات ہے ساری حضور دے آن دے مقصد نو بھی سمجھنا چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے حضور دے آن دا مقصد ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت علی ذات جنہیں اپنے بندہ خاص تے قرآن نازل کیتا ہے تاکہ اس جہان اللہ نو ڈرایا جائے۔ ایک کتاب دے نزول دا مقصد حضور دے آن دا مقصد ہے۔ لیکن رات اسی ان فیصل آباد ایک جگہ تو گزر رہے سی، وہ تے کی دیکھا منڈیاں رات تے نازم آباد دے علاقے سلنسر لائے ہوئے، وہ بازار سجدے نے تو نہ رات کوئی جلوس کٹیا تے بھاں بھاں کر دے جان دے۔ یہ تا حضور دے میلاد دا کوئی طریقہ نہیں نہ ہے۔ پہاڑیاں بنا لیاں جان، بازار اس نیت نال سجائے جان کہ عورتاں دیکھن لی آن گیاں، تیاں پہنا بیٹیاں بھی، پھر 12 ربیع الاول والے دن بازار دیکھن لئی جاندیاں۔ یہ تا کوئی حضور دے آن دا مقصد نہیں۔ اگر بازار سجان والے دی یہ نیت ہے کہ نال والے محلے والے تو اگے ودھنا ہے تو کی ثواب حاصل کرے گا؟ اگر یہ نیت ہے کہ عورتاں دیکھن لئی بازار آن، یا عورتاں 12 ربیع الاول دے مبارک دن بازاراں دی زینت بن جان، پہاڑیاں جڑیاں کہ بنائیاں جاندیاں نے بے ادبیاں جتھے کیتیاں جاندیاں، شبی بڑھائی جاندی حضور دے پاک گنبد دی بیت اللہ دی، راتی 12 بجے بعد چنو ہتھاں نال گرا دیندے نے کہ انج دا مسلمان ہے۔ علماء تو بھی تب پوچھو بھی اسی یہ کام کرن لگے کیویں کرنا ہے، کس طریقے نال بازار سجائیے؟ ساری رات بازار سجانے اللہ گئی، فجر دی اذان ہوئی تے جا کے سو گئے، وہ تو فرض ہے نا نماز، اودے تو چھٹکارا نہیں نا۔ تیاں پہنا بیٹیاں 12 دے دن بہ کے جتنا ہو سکتا ہے گھر درود پڑھن تے اللہ دی بارگاہ دعا بھی منگن تے حضور دی بارگاہ تحفہ بھیجن کے سونیا تیرے آن نال سانو عزتاں ملیاں نے۔ سانو حضور دی تعلیمات نو اپنانا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ نسبتہ ہیں، دعوے ہیں، نعرے ہیں ساڑے، لیکن عملی لحاظ نال کمزور ہیں۔ حضرت عمر دا دور ہے، دوسری جماعت دا عالم لکھدا دکھانا میری ذمہ داری۔ بازار وچ ایک نوجوان نے شراب پیتی ہوئی ہے، نشہ چڑھیا آ رہا ہے، آپ نے انہوں بازو تو پکڑ کے جھنجھوڑیا، فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا جدوں نے نام دسیا تے حضرت عمر بھی رو پے، کہنے لگا جی میرا نام میرے گھر والے محمد رکھیا ہے حضور دی نسبت نال۔ رو کے فرمایا سپاہیاں انہوں لے جاؤ، شراب دے کوڑے مارن تو بعد 10 انہوں ود مارنے۔ سپاہیاں کیا ضرور ماران گے حضرت، وہ جڑے 10 ود مارنے نے وہ 10 دیو کس چیز دین؟ فرمایا انہیں حضور دے نام دی لاج نہیں رکھی، انہیں نبی پاک دے نام دی لاج نہیں رکھی۔ سانو کوئی حضور دی بھی لاج رکھنی چاہیے۔ معاشرے دے اندر بہت زیادہ بگاڑ ہو گیا ہے، دوسرے انہوں تک کی کہنا
میلاد دیاں عورتاں جڑیاں محفلاں پڑھنا ہوندیاں انہوں نے کاروبار بنا لیا میں کل ایک ان فیس بک جیوں آگے آ جاندی ہر شاید بندہ چھیڑدا رہے دیکھدا رہے ایک عورت میلاد پڑھن والی پگڑی بننی ہوئی کل دی گل ہے ایسیاں بلانا ہوئے تو بزرگ عالم دین جی میں علامہ برہان صاحب نے علاقے علامہ لیاقت صاحب انہاں نال مشورہ کر کے کوئی دعوت اسلامی دے مدرسے پڑھان والی باپردہ خاتون جڑی آ کے تیاں پہنا بیٹیاں نو حیا دا درس دے انہوں میلاد دیاں محفلاں وچ بلاؤ اے جنہاں کاروبار بنا لیا تے شجرے پچھو بولو گے تے مسلیاں تے گل جا پہنچے گی پکی گل ہے تے میلاد دیاں محفلاں نو بدنام کیتا ہے اگے نعت خانہ دا دف نہیں سانبھیا جاندا جن زنانیاں بھی چکی پھر دیاں اگر جدو حضور مدینے آئے تو بچیاں دب بجایا یہ گل یاد ہے جدو جمعہ کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں جماعت باقاعدہ نہیں ہو رہی اذان نہیں ہو رہی ادو بچیاں دب بجایا اسلام دی ابتدا ہے تے رحمت دا لقب پان والا نبی آندیاں نال حضور بچیاں نو ڈانٹ دے سرکار تک جنگ تو واپس آئی ایک عورت نے کہ حضور دب بجانا چاہنی ہے حضور تا شفیق نے خاموش رہے وہ بجان لگ گئی دف ہن دف دی حقیقت بھی سن لو جناب صدیق آئے دب بجا رہی ہے تھوڑی دیر گزری مولا علی آئے وہ دم بجا رہی ہے مشکات دی روایت ہے تھوڑی دیر گزری وہ ہستی آ گئی جنہاں دے نا تو آج بھی شیطان ڈردا ہے جڑے سمجھے نے اچھی آنکھو سبحان اللہ وہ ہستی آ گئی جنہاں دا نا لو آج بھی شیطانہ دے اموہاں تے 12 وج جان دیں حضرت عمر ابن خطاب آئے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ خطاب دا پتر نبی ہوندہ حضرت عمر ابن خطاب نے جدو خاتون نے دیکھے انہیں دف تھلے رکھی تے اتے بہ گئی سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمایا میرے عمر دے سائے تو شیطان بھی ڈردا ہے اے ان تائید ہے یا مذمت ہے جڑے سرکار نے جملے فرمائے اے دف دی تائید ہے یا مذمت ہے اے مذمت ہے فرمایا میرے عمر دے سائے تو شیطان بھی ڈردا ہے کوئی واسطہ نہیں بےہودگی پھیلان والی میلاد پڑھن والا نعت خواں ہوئے یا عورت ہوئے جڑے توہین کر دیں گویا توہین ہے میلاد رسول دی واسطہ کوئی نہیں نماز روزے نارتے نعرے مارنے نے حضور دے نام دے پہلے حضور دی سیرت تا پڑھی جائے سرکار جو تعلیم دیتی ہو دے مطابق تا چلے آ جائے میک اپ کر کے فیشن کر کے لائیو محفل نعت پہ چل دی تیاں پہنا بیٹیاں بھی وچ بیٹھیاں او ساڑیاں تیاں پہنا بیٹیاں جنہاں کیمرے گھمائے جان دے اے دا آل سنت نال کوئی تعلق نہیں ایسی خرافات نال اے ذاتی بندے اپنے کام چلا لیں اللہ تعالیٰ ایسی خرافات تو بچنے دی توفیق نصیب فرمائے شانو عمل دی توفیق عطا فرمائے تیاں پہنا بیٹیاں نو اللہ خاتون جنت دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے انہاں ہستیاں دی سیرت تا ایک ہے امام زین العابدین کہندے مدینے تو کربلا تک کربلا تو کوفہ کوفے تو 23 منزلہ دمشق دمشق تو واپس مدینے سارا سفر میں اپنی پھپھی سیدہ زینب نال کیتا ہے فرماندے نے فرض نماز چھڑنا تے دور دی گل لے سیدہ زینب نے تہجد دی نماز بھی قضا نہیں ہون دیتے اے پیغام ہے اکابرین بزرگان دین دا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علی